حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ دو پیغام دے رہا ہوں چلتے چلتے، الیکشن کا ٹائم ہے، الیکشن کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بالکل پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ اگر اس پیغام کی اگر آپ نے حفاظت کر لی، پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، مکمل ہاتھ اٹھائیے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ الیکشن کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ووٹ تین چیزوں کا نام ہے۔ وکالت کا نام ہے، یہ میرا نمائندہ ہے۔ دوسری چیز، ووٹ کس کا نام ہے؟ شہادت کا نام، میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی ٹھیک ہے۔ ووٹ تیسری چیز، تین چیزوں کا نام ہے۔ تیسری چیز شفاعت، میں اس کی طرفداری کرتا ہوں یہ آدمی ٹھیک ہے۔ تین چیزوں کا نام ووٹ ہے۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، کون میرا نمائندہ بن رہا ہے، کس کی میں طرفداری کر رہا ہوں، دھیان دیجئے گا۔ اور ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ تین آدمی کو دینا چاہیے، جس کے اندر تین خوبی ہو، ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی سے دھوکہ نہ کھائے، احسان اور ہمدردی کرنے والا آدمی۔ یہ مت دیکھیے کہ اس کا خاندان کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آدمی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، آپ یہ دیکھیے کہ آدمی دوسرے سے دھوکہ نہیں کھاتا، آپ یہ دیکھیے کہ آدمی احسان کرتا، ہمدردی کرتا۔ اچھی حکومت کون ہوتی ہے؟ نمونہ دے رہا ہوں، بالکل لائن بلائن، جس میں آپ کی جان محفوظ ہو، جس میں آپ کا مال محفوظ ہو، جس میں جوان کا مستقبل تاریک نہ ہو، روشن ہو، جوان کو نوکری ملے، ایسی حکومت کامیاب حکومت۔ اور سب سے بری حکومت، ظالم حکومت کون سی ہے؟ جو پبلک سے بے خبر ہے، پبلک کس حال میں کوئی مطلب نہیں، نالائق حکومت ہے، ظالم حکومت ہے۔ کون سی حکومت ظالم ہے؟ جس میں افسر شاہی ہو، چھوٹا افسر بڑے افسر کا عیب چھپاتا ہے، بڑا افسر چھوٹے کا عیب چھپاتا ہے، کوئی عیب اپنا دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ بری حکومت کون سی حکومت ہوتی ہے؟ نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، جس میں شریفوں کے پاس دولت نہ ہو، کمینوں کے پاس دولت ہو۔ شریف کے پاس دولت نہیں، لنگٹا کے پاس دولت ہے۔ ایسی حکومت بہت بری حکومت ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ کو جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، پیسہ لے کر کے ووٹ مت دیجیے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ پیسہ لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں یہ دیکھیں اتنے چور پکڑے گئے، پیسہ لے لیں گے بعد میں توبہ کر لیں۔ پیسہ لے کر کے اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ دھیان دیجئے گا، یہ جو پیسہ ہے، جو پیسہ آپ لے کر کے ووٹ ڈال لیں، یہ رشوت ہے۔ رشوت لینے والا کتا دونوں برابر ہے۔ آپ سوچیں گے اتنا سخت جملہ کیسے کہہ دیا، لیکن تجربہ آپ جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ پیسہ لے کر کے ووٹ دینے والے کتا کے برابر۔ کتے میں تین برائی ہوتی ہے، وہ جب چلتا ہے تو سونگھتا رہتا ہے، یہ جب چل رہا ہے تو جیب کو ٹٹول رہا ہے کس میں زیادہ پیسہ ہے۔ دوسرا عیب کتے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو اس کو ٹکڑا ڈالتا ہے اس کو آگے دم ہلاتا ہے۔ جس نے پیسہ ڈال دیا یہ اسی کا گیت گا رہا ہے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ اور کتے کی تیسری برائی دیکھیے، جو ٹکڑا نہیں ڈالتا اس کو آنکھ دکھاتا ہے۔ جس نے پیسہ نہیں دیا یہ اس کو آنکھ دکھا رہا ہے، اس کی غیبت یہاں وہاں یہاں وہاں، اس کی غیبت چل رہی ہے۔ اور کتے کی سب سے بڑی برائی وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا، اپنی قوم کا نہیں ہوتا، اپنی برادری کا نہیں ہوتا، وہ اپنوں پر ستم کرتا ہے، غیروں پر کرم کرتا ہے، غدار ہوتا ہے اپنی قوم کا۔ آپ کوا کو دیکھیں گے، اس کو اگر مری ہوئی مرغی ملتی ہے وہ اکیلا نہیں کھاتا، سارے کوا کو جمع کرتا ہے تب وہ کھاتا ہے۔ آپ کوا کو دیکھیں گے کہ مرا ہوا کوا اس کو نہیں کھاتا، قوم ہے، قوم کے لیے جیا جاتا ہے، قوم کو کھایا نہیں جاتا۔ آپ کوا کو دیکھیں گے، مرا ہوا کوا کو دیکھ کر کے وہ اڑ جاتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے۔ آپ کوا کو دیکھیں گے وہ نرم نرم گوشت کھا کر کے اڑ جاتا ہے، وہاں بیٹھتا نہیں ہے۔ لیکن کتے کو دیکھ لیجئے، کتا مرا ہوا ہے، زندہ کتا اس کو کھا جاتا ہے۔
اتنا بڑا مرا ہوا ہاتھی ہے، اکیلا کھا نہیں سکتا، خود بھی نہیں کھاتا، اپنی قوم کو بھی کھانے نہیں دیتا، پیٹ بھر چکا ہے، سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، الٹی کر دیتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہوتا اسی الٹی کو منہ میں لے لیتا۔ کتے کی برائی دکھا رہا، کتا ہڈی چباتا، گوشت پہلے کھاتا ہے، چمڑا دمڑی سب کھا لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہڈی بچتی ہے اس کو بھی چبا جاتا ہے۔ اس کا پیٹ بھر چکا ہے لیکن وہ ہاتھی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، وہیں جوکتا رہتا ہے۔ تو جو آدمی رشوت لے کر کے، پیسہ لے کر کے ووٹ ڈال رہا ہے، کتا اور وہ دونوں برابر۔ اب میں ایک نمونہ دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ گھوڑا کتے سے کہہ رہا تھا جو کمال میرے اندر وہ تمہارے اندر نہیں ہے، جب میں دوڑتا ہوں، ٹاپ مارتا ہوں تو میری دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ کتے نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بڑی بات میرے اندر ہے، جب میں دوڑتا ہوں تو میری دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ کہا نالائق کہیں کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ کھڑگپور سے مقابلہ ہوگا، اور یہ سابڑا پاس کر کے جو ادھر نکل جائے گا، کانٹا بنی نکل جائے گا، وہ جیت جائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہار جائے گا۔ ہاوڑا کا گھوڑا دوڑا ہے اور سابڑا میں پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کھڑگپور کا کتا پیچھے آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ کھڑگپور کا کتا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دوڑ کر کے جاتا ہے، کیوں چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو، جب دوڑنے کی بات آتی تھی ہمر ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو کتا کہتا میں تو چٹکی میں تمہیں پیچھے کر دوں گا، میں کھڑگپور کا کتا ہوں، جیسے میں دوڑوں گا اور کانٹا بنی مجھ کو پہنچنا ہے اور سابڑا پاس کر کے جانا ہے، تو سابڑا کا کتا روک لے گا کہ بیٹا بورڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بری حکومت کیسے آئے گی، ہمارے اعمال سے آئے گی۔ وہ عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے صحیح حکومت نہیں آئے گی، غلط حکومت آ جائے گی؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ آپ کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے، ہاتھ رہی انشاءاللہ۔ بالکل آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے، آپ تھک ہار کر کے ایسے بیٹھ گئے جیسے لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ بالکل جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، آخری پیغام پر آ گیا ہوں، پیغام آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ بری حکومت کیسے آتی ہے، یہ اس مطالعے کو آپ ذرا سا حفاظت سے لے جائیے گا۔ جب آدمی اپنے کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر ستم کرتا ہے، غیروں پر کرم کرتا ہے، تو اچھی حکومت نہیں آتی، بری حکومت آتی ہے۔ ماں باپ کو رلا رہا ہے، بھائی بہن کو ستا رہا ہے، ساس سسر پر مہربان ہے، دوست احباب پر مہربان ہے، سالی اور سالہ کو خوش رکھتا ہے، اپنوں پر ستم کر رہا، غیروں پر کرم کر رہا ہے، اچھی حکومت نہیں آئے گی۔ بری حکومت کیسے آتی ہے، دوسرا نمونہ دھیان دیجیے گا۔ چھوٹا ہو کر کے بڑے کو عزت نہیں دے رہا ہے، بڑے سے برابری کر رہا ہے، بڑے کو تانا مار رہا ہے، بڑے کو عزت نہیں دے رہا، بڑے سے عزت کروا رہا ہے، بری حکومت آئے گی، اچھی حکومت نہیں آئے گی۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کی کثرت ہو رہی ہے، بری حکومت آئے گی۔ زنا ہو رہا ہے، زنا کی کثرت ہو رہی ہے، بری حکومت آئے گی، اچھی حکومت نہیں آئے گی۔ شراب کی کثرت ہے، اس میں کمی نہیں ہے، بری حکومت آئے گی۔ اور گانے اور بجانے کی کثرت ہے، بری حکومت آئے گی۔ عورت کی کثرت ہے، ہر شعبے میں عورت ہی عورت ہے، اچھی حکومت نہیں آئے گی، بری حکومت آئے گی۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ پیغام ہمارا نکل رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے
ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ جھوٹ کی کثرت ہوگی تو بری حکومت آئے گی، اچھی حکومت نہیں آئے گی۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا 5 آدمی سے دوستی مت کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا، 5 آدمی سے دوستی مت کرنا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور 3 آدمی کون ہے، 5 آدمی کون ہے؟ کہا جھوٹ بولنے والے سے دوستی مت کرنا، وہ دور کو قریب، قریب کو دور بتائے گا، تمہارا نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ نافرمان آدمی سے دوستی مت کرنا، وہ تم کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا، اس کے پاس پیسے کی قیمت ہے، آدمی کی قیمت نہیں ہے۔ بے وقوف سے دوستی مت کرنا، وہ نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا۔ بخیل سے، کنجر سے، مکھی چوس سے دوستی مت کرنا، جب مصیبت میں پھنسو گے ہاتھ پھیلاؤ گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا، اس کا تو مستقبل خود تاریک ہے، وہ تمہارے مستقبل کو بھی تاریک کر دے گا۔ 3 ہی آدمی سے دوستی کرنا، ہمیشہ نفع ہوگا۔ عالم سے دوستی کرنا علم ہوگا، ڈاکٹر سے دوستی کرنا تمہیں علاج معلوم ہوگا، بوڑھے سے دوستی کرنا تمہیں تجربہ ہوگا۔ یہ جو داڑھی پکتی ہے یہ دھوپ میں نہیں پکتی، یہ ٹھوکر کھا کر کے پکتی۔ جب بوڑھے سے تجربہ ملتا ہے تو آدمی ترقی کرتا ہے، ٹھوکر نہیں کھاتا۔ انشاءاللہ ساس سسر کو خوش کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بڑی مشکل سے ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، اندھیرے میں کسی ایک کی تو چوری پکڑی گئی ہے۔ دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا۔ 2 بھائی کی شادی ادھر سے، 2 بہن کی شادی ادھر سے، بھول سے اس کی بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی، اس کی بیوی ایک سے رخصت ہو گئی، پتہ نہیں چلا، بہت بڑا وبال ہو گیا۔ کسی جوان کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا، ایک بوڑھے کے پاس مسئلے کا حل تھا، اسی بوڑھے کا نام امام ابو حنیفہ تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 2 بھائی ادھر سے، 2 بہن ادھر سے، شادی ہوئی، اس کی بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی، اس کی بیوی اس کے یہاں رخصت ہو گئی، پتہ نہیں چلا، غلطی میں رات گزر گئی۔ اب جوانوں کے پاس مسئلہ حل نہیں، جوانوں کے پاس مسئلے کا حل نہیں، بوڑھے کے پاس مسئلے کا۔ بوڑھے نے کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، دونوں کو بلاؤ۔ لڑکے کو بلایا، کہا جس لڑکی کے ساتھ تم نے بھول سے بیوی سمجھ کر کے رات گزاری وہ تم کو پسند ہے؟ کہاں پسند ہے۔ دوسرے لڑکے سے پوچھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے بیوی سمجھ کر کے، وہ تمہاری بیوی نہیں، وہ تم کو پسند ہے؟ کہاں پسند ہے۔ کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا، اور جس کے ساتھ رات گزاری اس سے نکاح کر لو۔ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں گئے تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر، جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گئے تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سیکھ کھاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے جلاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سیکھ کھاتے رہے تم۔ دھیان دیجیے گا، زنا کی کثرت ہوگی، جوان جب زنا کو نہیں چھوڑیں گے تو بری حکومت آئے گی، اچھی حکومت نہیں آئے گی۔ اچھی حکومت جائے گی، غلط حکومت، ظالم حکومت آئے گی۔ ایک جوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو شوق سے۔ کہا کہ میری ایک شرط ہے، زنا کرنے کی عادت ہے، اجازت دے دو تب کلمہ پڑھوں گا۔ صحابہ نے کہا کتنا ڈھیٹ آدمی ہے، کتنا بے شرم آدمی ہے، نبی کی خدمت میں آیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، جوان کو قریب بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا، اے جوان تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، میں اجازت دیتا ہوں۔ جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس خوشی میں کہ مجھے زنا کی اجازت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے زنا کرنا، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ کی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو، اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بستی ہے۔ کہا کہ جوان غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا کیما بنا دو گے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے۔
تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو فنا کر دو گے۔ یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا، جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر، تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شراب کی کثرت ہوگی، جوان جب تک شراب نہیں چھوڑیں گے اچھی حکومت نہیں آئے گی، جو اچھی حکومت ہے وہ چلی جائے گی۔ انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو پیتے انشاءاللہ نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ ایسے لا کر کے ایسے گھما لیا ہے۔ خیر ماشاءاللہ، اتنا بھی اندھیرا نہیں ہے کہ رات کی چوری ہم پکڑ نہ سکیں۔ دھیان دیجئے گا، دو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور نمونے کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجئے گا۔ مستدرک حدیث کی کتاب ہے اور سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، دونوں کتاب کے حوالے سے آپ کو نمونہ دے رہا ہوں۔ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کو کہاں پہنچا دیتی ہے جہاں آدمی گمان نہیں کر سکتا۔ شراب کا کتنا بڑا نقصان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، جوان کو اندر لیا، دروازہ بند کر دیا، کہا 3 گناہ میں سے 1 گناہ کرنا پڑے گا ورنہ آبرو چلی جائے گی۔ لڑکا کو قتل کرنا پڑے گا، مجھ سے زنا کرنا ہوگا، شراب 1 گلاس پینی پڑے گی۔ مسلمان قیدی گرفتار ہے، بادشاہ نے آفر کیا ہے 4 گناہ میں سے 1 گناہ کرنا پڑے گا تب جان کی بخشش ہوگی، تب ہم تمہیں جیل سے نکال دیں گے ورنہ پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ سور کھانا پڑے گا، شراب پینا پڑے گا، پینی پڑے گی، لڑکا کو قتل کرنا پڑے گا، لڑکی سے زنا کرنا۔ اب وہاں قیدی پھنسا ہوا ہے جان بچانے کے لیے، 1 گناہ کرنا ہے، ادھر جوان پھنسا ہوا ہے آبرو بچانے کے لیے 1 گناہ کرنا۔ جوان نے دماغ لگایا، قیدی نے دماغ لگایا، کون سا گناہ کروں کون سا گناہ چھوڑ دوں۔ قیدی نے سوچا کہ سور کھاؤں بہت بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ لڑکے کو قتل کرنا ہے، اس سے بڑا گناہ لڑکی سے زنا کرنا۔ اس نے سوچا کہ شراب کو پی لیتا ہوں، یہ سب سے چھوٹا گناہ۔ قیدی نے سوچا شراب پیتا ہوں، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اس جوان نے سوچا کہ عزت بچانے کے لیے سب سے چھوٹا گناہ شراب پی لیتا ہوں۔ 1 گلاس اس نے پی لیا، 1 گلاس اس نے پی لیا۔ اب دیکھیے شراب کا تماشا، شراب کتنا بڑا گناہ، جتنا چھوٹا ہم سمجھ رہے اتنا چھوٹا ہے نہیں، بہت بڑا گناہ۔ اب جب شراب کا نشہ سر پر چڑھا تو اس نے سور کھا لیا، لڑکے کو قتل کر دیا، لڑکی سے زنا کر لیا۔ اس نے لڑکے کو قتل کیا، لڑکی سے زنا کیا، 1 شراب آئی، سارا گناہ آ گیا۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں اس بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آخری پیغام 5 منٹ کے لیے، آپ لوگ 5 منٹ کے لیے ساتھ دیں گے؟
تو سنا دیتا ہوں ورنہ ختم کر دیتا ہوں. سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے. غیر مسلم کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، غیر مسلم اور مسلمان، ہندو اور مسلمان کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ آخری پیغام ہے. حالات حاضرہ کو سامنے رکھیے، ہندو اور مسلمان کا پیغام آپ سنیے. ہندو اپنے مذہب کا بہت پکا ہوتا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارے یہاں غلطی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کا بہت پکا ہوتا ہے. ہمارا مذہب سچا، لیکن ہم مذہب کے سچے نہیں ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں. دھیان دیجیے گا، اس نمونے کو بہت تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں. سینے کے بل جا رہا ہے، سومناتھ جا رہا ہے، سینے کے بل جا رہا ہے، پیر ہے، پیر سے نہیں چل رہا. غیر مسلم ہے، پیر موجود ہے، پیر سے نہیں چل رہا، سینے کے بل جا رہا ہے. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پیر موجود ہیں، سینے کے بل کیوں چل رہے ہو؟ کہا اس مورتی کو جب سے جان دیا ہے، سینے کے بل چل کر کے آتا ہوں، پیر سے چل کر کے نہیں. مذہب کا کتنا پکا ہوتا ہے. ایک برہمن تھا، ساری جائیداد چلی گئی، غریب ہو گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا. اس کا دوست ملا، کس حال میں؟ کہا بہت اچھا. کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو سب کچھ ختم ہو گئی. کہا سب کچھ ختم ہو گیا، ہمارا دھرم ابھی باقی ہے. مذہب کا کتنا پکا ہوتا ہے. تیسری مثال لا رہا، بادشاہ بھیس بدل کر کے جوگی آشرم میں پہنچ رہا، جہاں جوگی لوگ کھانا بانٹ رہے تھے. تو بادشاہ بھی لائن میں لگ گیا. اب جوگی کو پتہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے یا بھکاری ہے، کیا ہے، سوچا کہ مسافر ہے. کہا کہ آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سامنے آ کر کے کھانا لے لیجیے. سب کو ایک روٹی مل رہی ہے، بادشاہ کو 2 روٹی مل رہی ہے. بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے 2 روٹی کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ 1 روٹی تو اس لیے دیا کہ آپ انسان ہو، بھوکے ہو. دوسری روٹی اس لیے دیا کہ آپ مہمان ہو، پہلی بار آئے. دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. مسلمانوں کا غیر مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں ہر ہندو سے اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں، کمتر سمجھتا ہوں. ہر غیر مسلم سے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. تو ان سے پوچھا گیا، آپ تو ایمان والے ہیں، وہ تو ایمان والا نہیں ہے، آپ اپنے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں. تو کہا کہ کیا پتا ان کو کبھی کلمے کی توفیق ہو جائے، وہ ہم سے آگے بڑھ جائے اور ہم کلمے سے محروم ہو جائے، وہ تو جنت میں جائے، ہم جہنم میں چلے جائیں. دوسرا نمونہ ہے، دھیان سے سنیے گا. غیر مسلم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کچھ لوگ زبان سے پڑھتے ہیں فی ناری جہنم، غلط ہے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، غلط ہے. غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں فی ناری جہنم، غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہمیں کیا معلوم کہ کون ایمان پر مر رہا ہے، کون کفر پر مر رہا ہے، غلط ہے. تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے 1000 سال پہلے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے رامائن کے حوالے سے لکھا ہے کہ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا کہ آپ نے سیتا کا چہرہ دیکھا؟ سیتا جی آپ کی بھابھی ہوتی ہے، آپ نے چہرہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا چہرہ دیکھنے کی بات تو دور کی ہے، وہ تو پردے میں رہتی ہے. میں نے چلتے ہوئے میں نے ان کے پیر اور تلوے کو دیکھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھا ہے. تیسرا حوالہ لے کر کے آ رہا ہوں، آخری حوالہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہندوازم. اس کی 4تھی جلد میں یہ بحث آتی ہے. مولانا عبد الحمید نعمانی دامت برکاتہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کتاب میں یہ بحث آتی ہے کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل ہے، آگ جل رہی ہے، جنگل ہے، آگ جل رہی ہے. اس آگ میں کرشن جی ہیں اور اس آگ کے کنارے رام جی کھڑے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خواب پوچھا جا رہا ہے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے. تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کا مطلب بتایا کہ وہ جہنم کی آگ نہیں ہے، وہ عشق اور محبت کی آگ ہے. کوئی اندر ہے، کوئی باہر ہے. کام کرد اور لوب کا مارا جگت نہ آیا راس. جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس. رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا. رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا. تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش.
کاش جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام قلعے کی ریکھا آ گیا اب وشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ دھیان دیجیے گا غیر مسلموں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا، اس مطالعے کو ذرا حفاظت سے رکھیے گا، عمر بھر کام آئے گا۔ ایک گورنر تھے یو پی کے، ان کا نام تھا کے ایم منشی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ کہا، اسلام کے بارے میں ایک جملہ کہا۔ دو جملے کو سناتا ہوں، نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کی بات تو دور کی ہے، اتنی بڑی ہستی تھی کہ ان پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا جملہ کہا، جو دین اسلام نبی لے کر کے آئے اسی دین اسلام کو دیکھ کر کے ہم نے ملک کا قانون بنایا تاکہ سب کو برابر حق ملے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مہاتما گاندھی جی نے تمام وزیروں کو بلایا، کہا کہ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو، کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے، میں پلان بتا رہا ہوں۔ عمر کی طرح حکومت کرو، ابو بکر کی طرح حکومت کرو، حکمراں الگ ہیں، درویش الگ ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک کبیر داس گزرے ہیں، انہوں نے دوہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لکھا کہ کسی کا نام رحیم ہو، کسی کا نام رام ہو، کوئی اپنے نام کے آگے محمد لکھے یا نہ لکھے، اللہ نے دونوں نام کے اندر محمد کو چھپا دیا۔ کسی کے بھی نام کا عدد آپ نکالیے، اس کو 4 سے گنا کر دیجئے، اس کو 2 سے جوڑیے، 5 سے گنا کیجئے، 20 سے بھاگا لگائیے، جو باقی بچ جائے اس کو 9 سے گنا کیجئے، 2 سے جوڑ دیجئے، 92 کا عدد نکلتا ہے، اور یہی محمد کا عدد ہے۔ چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو، اپنے نام کے آگے محمد لکھے یا نہیں لکھے، اللہ نے دونوں نام کے اندر محمد کو چھپا دیا۔ ایک داس گزرے ہیں اسی ہندوستان کی تاریخ میں، تلسی داس، انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں 2 جملہ کہا کہ ہمارے نبی جیسا بچہ پیدا نہیں ہوا، کبھی پیدا نہیں ہوا، نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کبھی پیدا ہو سکے گا۔ عدد نکالو ہر چیز کے، چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کا بھاگ لگائے، 20 کا بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، پھر 2 اس میں اور ملائے۔ کہت کبیرہ سن بھائی سادھو، نام محمد کے آئے، نام محمد کے آئے، تب تک سندر مادی کو یہاں بنا محمد پار نہایا، بنا محمد پار نہایا، ہر سندر نرمان نہ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی۔ دھیان دیجئے گا، آخری نمونہ لا رہا ہوں۔ مسلمانوں سے غیر مسلم سے دشمنی 3 وجہ کی ہے، 3 وجہ سے مسلمانوں سے غیر مسلم کی دشمنی ہوتی ہے، اور مسلمان کی غیر مسلم سے، غیر مسلم کی مسلمان سے دشمنی ہوتی ہے۔ دھیان دیجئے گا، 3 وجہ، اور یہ انگریز نے پیدا کیا۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں دشمنی 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، ہندو اور قوم ہے، مسلمان اور قوم ہے، اس وجہ سے دشمنی ہوتی ہے، جبکہ یہ پتہ ہونا چاہیے دونوں آدم اور حوا کی اولاد ہیں، دونوں انسان۔ پہلی وجہ جو دشمنی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دماغ میں بٹھایا انگریز نے، یہ الگ قوم ہے وہ الگ قوم ہے، قوم تعارف کے لیے ہے، تعریف کے لیے نہیں ہے۔ یہ بٹھا دیا، انگریز بٹھا کر کے گیا۔ جانتے کب آیا تھا انگریز؟ 1600 عیسوی میں آیا تھا، اور گیا 1947 میں۔ 350 سال اس نے یہی بٹھایا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، جبکہ دونوں آدم اور حوا کی اولاد ہے، یہ اس کا بھائی وہ اس کا بھائی۔ دشمنی کی دوسری وجہ، ہندو سے مسلمان کی دشمنی، مسلمان سے ہندو کی دشمنی کی دوسری وجہ بتا رہا۔ ہندو کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کی تعداد کم ہے، اقلیت اور اکثریت، اسی بنیاد پر اس نے دشمنی کی بنیاد رکھی، اسی پر دشمنی کی اس نے بنیاد رکھی۔ غور کیجئے گا، دھیان دیجئے گا۔
غیر مسلم سے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں سے کہا تمہاری تعداد کم ہے۔ جس کی تعداد زیادہ ہوگی اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، اور جس کی تعداد کم ہے اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، جبکہ غلط ہے۔ اس ہندوستان میں پڑھے لکھے کم ہیں، جاہل زیادہ۔ بندر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، شیر کی تعداد کم ہے۔ چاند پورے آسمان میں اکیلا ہے، لاکھوں ستاروں پر حکومت کر رہا ہے۔ جھوٹ بولا، اور اس نے اسی جھوٹ پر دشمنی کی بنیاد کو رکھا کہ اس کی تعداد کم، اس کی تعداد زیادہ۔ تیسری بنیادی وجہ بتا رہا ہوں، ہندو مسلمان سے دشمنی کی تیسری وجہ بتا رہا ہوں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ مسلمان سے کہا کہ تمہاری زبان اردو ہے، ہندو سے کہا تمہاری زبان ہندی ہے، جبکہ دونوں زبان اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے اس نے ہندی کو پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانی ہے اس نے اردو کو پیدا کیا، اور دونوں زبان علم ہے۔ علم مسلمانوں کی کھوئی ہوئی دولت ہے، جہاں بھی مل جائے وہاں سے حاصل کرے۔ آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے باوا آئے، دانت نکالے باوا آئے، برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ وہ کون سی کھیتی ہے؟ آگے آگے بہن آتی ہے، پیچھے پیچھے بھائی آتا ہے، دانت نکال کر کے باپ آتا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں آتی ہے۔ وہ کون سی کھوتی ہے؟ دماغ پر زور ڈالیے۔ دوسری پہلی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اگنی کنڈ میں گر گیا، جل میں کیا نکاس، اگنی کنڈ میں گر گیا، جل میں کیا نکاس، پردے پردے آو نا اپنے پیا کے پاس، اپنے پیا کے پاس۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دھوئے کو آگ گھیرتی ہے، آگ کو دھواں گھیرتا ہے، اور بیچ میں سے پانی اور دھواں، آگ کے بیچ سے دھواں پاس ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہوتا ہے؟ یہ دوسری پہلی ہے۔ تیسری اور آخری پہلی بتا رہا ہوں، ایک نار وہ اوکھد کھائے، جس پر تھوکے وہ مر جائے، اس کا پیا جب چھاتی لائے، اندھا نہیں تو کانا ہو جائے۔ کہاں ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کسی پر تھوکا وہ آدمی مر گیا، سینے سے لگایا آدمی اندھا اور کانا ہو گیا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تین پہلی بتا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آگے آگے بہن آتی ہے، پیچھے پیچھے بھائی، دانت نکال کر کے باپ آتا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں۔ یہ مکئی کی کھیتی ہے، جھنڈا ہے، پوچا ہے، دانا آتا ہے، پوچے پر پوچا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں آ رہی ہے، دانت نکال کر کے باپ آ رہا، آگے آگے بہن، پیچھے پیچھے بھائی۔ یہ ہے زبان کی خوبصورتی۔ لیکن اس میٹھی زبان کو انگریز نے تقسیم کر دیا، ہندوؤں سے کہا کہ یہ تمہاری زبان ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہاری زبان اردو ہے۔ اور اس پہلی کا پیش کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، امیر خسرو ہے۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ علم حاصل کرنے کی چیز ہے، بانٹنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم بانٹ دیں کہ یہ اس کی چیز ہے، یہ ہماری چیز ہے، تو ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ دوسری پہلی تھی آپ کے سامنے آئی کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دھواں کو آگ گھیرتی ہے، پانی گھیرتا ہے، بیچ میں سے دھواں پاس ہو جاتا ہے۔ وہ حکے میں ہوتا ہے، حکے میں گٹر 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 گٹر، وہاں پانی بھی ہے، دھواں بھی ہے، گٹر 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 گٹر، پانی اور دھواں، آگ کے بیچ سے دھواں پاس ہو گیا۔ زبان کی خوبصورتی کو دیکھیے، بلاغت کو دیکھیے۔ پہلی میں سوال پوچھا جا رہا، پہلی میں جواب دیا جا رہا۔ تیسری پہلی تھی کہ وہ کون سی چیز ہے کہ تھوکا جائے تو آدمی مر جائے، سینے سے لگایا جائے آدمی اندھا یا کانا ہو جائے۔ یہ ریوالور کی گولی ہوتی ہے، جب چلتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اور جب نشانہ لینے کے لیے سینے سے لگایا تو ایک آنکھ اگر بند ہو گئی تو آدمی کانا ہو گیا، اگر دونوں آنکھ بند ہو گئی تو آدمی اندھا ہو گیا۔ آخری مثال ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے آخری آخر کر کے ہم لوگوں کا جنازہ ہی اٹھا دے گا، بس آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 4 عورت کنویں سے پانی بھر رہی تھی، امیر خسرو پاس کر رہے تھے۔ 4 عورت سے کہا کہ بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی۔ کہا کہ آپ شاعر آدمی ہے، فری میں آپ کو پانی نہیں پلائیں، شعر پہلے سنائیے۔ تو امیر خسرو نے کہا کہ آپ فرمائش بتاؤ۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ میری ماں کھیر پکاتی ہے، میں بڑے پیار سے کھاتی ہوں۔ کھیر پر مصرع کر دیجئے۔
دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کر دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرا باپ ڈھول بجا کر کے گھر چلاتا ہے، ڈھول پر مصرع کر دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کر دیجیے۔ ہندی دوہا، ہندی زبان میں شاعری امیر خسرو نے پیش کی ہے، 2 دوہے میں چاروں عورت کی فرمائش کو جمع کر دیا۔ زبان کی خوبصورتی دیکھیے، 4 فرمائش کو 2 مصرے میں امیر خسرو نے جمع کیا اور ہندی شاعری میں جمع کیا۔ نمونہ آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ مسلمان کا غیر مسلم سے 3 رشتہ ہے، تینوں رشتے کو بتاتا ہوں، پیغام کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان غیر مسلم کا پڑوسی ہے، غیر مسلم مسلمان کا پڑوسی ہے۔ تیسرا رشتہ، مسلمان ہندو کا دوست ہے اور ہندو مسلمان کا دوست ہے۔ دوستی 4 طرح کی ہوتی ہے، چاروں دوستی جائز ہے۔ پہلی دوستی یہ ہے کہ ہندو ہمارے گھر آ رہا ہے، مسلمان ہندو کے گھر جا رہا ہے، یہ دوستی جائز ہے۔ ہندو مسلمان کے گھر آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور مسلمان ہندو کے گھر جا کر کے پاک صاف کھانا کھا رہا ہے، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ تیسری دوستی ہے کہ ہندو بھائی مسلمان کے گھر تحفہ بھیج رہے ہیں اور مسلمان ہندو بھائی کے گھر تحفہ بھیج رہا، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ یہ اپنے دل کی بات اس کو کہہ دیتا ہے، اس کے مذہب کا نقصان نہیں، وہ دل کی بات اس کو کہہ دیتا ہے، اس کے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ انشاءاللہ مل بال کر کے رہیں گے، میل محبت سے رہیں گے، اختلاف اور انتشار سے بچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے، تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو 3 وعدے دینے پڑیں گے۔ آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا، آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اللہ سر بلند کرے گا، آسمان کی سر بلندی عطا کرے گا۔ اور 3 کام چھوڑ دیجئے، وعدہ کیجئے، آپ کو کبھی بھی آفت نہیں آئے گی، جھاڑ پھونک کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، کبھی بھی آفت نہیں آئے گی۔ آفت جو آتی ہے 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ، غلط ماحول، غلط روزی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، غلط ماحول سے، گناہ غلط روزی سے نکال کر اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے قبول فرما،
اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں جائز روزگار عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، دل کی مراد پوری فرما، توبے کو قبول فرما، مشکل کو آسان فرما، غریبی کو دور فرما، خوشحال فرما، بیماری کو دور فرما، تندرستی عطا فرما، خیر و برکت کو نازل فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما۔ اللہ جس مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا اس مدرسے کو قبول فرما، اس کے آغاز کو قبول فرما، اس کے انجام کو خیریت سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرما، اس مدرسے کو تعلیم سے تعاون سے دونوں سے آباد فرما، مبارکباد فرما، اس مدرسے کی عظمت کو محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما۔ اللہ اس کی ضروریات کو خزانے غیب سے مکمل فرما، اس کی ضروریات کو خزانے غیب سے مکمل فرما، اللہ اس کو انجام تک اے اللہ خزانے غیب سے مکمل فرما، اللہ اس کو انجام تک خیریت عافیت کے ساتھ اے اللہ خزانے غیب سے مکمل فرما، اے اللہ اس کو مکان مکین دونوں سے آباد فرما، اے اللہ اس مدرسے کی عظمت محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اس مدرسے کی اللہ اس مدرسے کی برکت کو پوری بستی پر تقسیم فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔